اے کل کائنات کے مالک خالق رازق، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر اس نازک موضوع پر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو جائے، میں مانتا ہوں کہ میری تحقیق ناقص، کمزور اور نامکمل ہے۔ اگر میری تحقیق کی وجہ سے کسی بھی فرقہ یا گروہ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کی اگر دل آزاری ہو جائے تو میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ بندہ بشر کی محدودیت کا تقاضا سمجھتے ہوئے میری اس خطا سے درگزر فرمائیے گا۔ مکمل واقعہ صحیح روایات کے مطابق یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اپنے نمائندے سے چاہا کہ 10 لائق ترین افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے، تو اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو ان سب میں سب سے اچھے اور افضل تھے ان کا انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، ابن ملجم کو ان لوگوں نے اپنے سخن گو بنا لیا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرے، اور ان کی تکریم میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ بھی پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا کہ ملجم۔ حضرت علی نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا، مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے 3 مرتبہ پوچھا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، ہاں امیر المومنین، میں مرادی ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہی ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے قافلے کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا اس کام سے کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ آپ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونج اٹھی۔ وہ گلیوں میں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند خاتون تھی، لیکن بدکار اور فاحشہ خاتون تھی۔ طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں، جب قطامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان سے اس کے ہاتھ میں بک گیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب کے سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی قطامہ رونے لگی۔ ابن ملجم نے اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو کہ شہوت نسوانی کا اسیر اور اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک اور عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہنے لگا، کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں
اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لاگے قطامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو لوگوں کا دوست بن گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا سبب ہیں، لہٰذا ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی۔ ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پاؤں میں گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو کہ مجنون و پاگل ہو گیا، اس نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ ابھی نہیں، بلکہ قتل کے لیے پلاننگ ضروری ہے۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور کچھ پیسے دے کر اس کی دھار تیز کرنے کے لیے دیا، پھر کچھ اور درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے دیا۔ وہ کوفہ کی جامع مسجد تھی اور 40 ہجری 17 رمضان کی تاریخ تھی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے اور وہیں سے ہی سحری کے وقت فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابن ملجم کے ساتھ دو خارجی لوگ برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروغ کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا، تلواریں زہر میں ڈبوئیں۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے بھی قائل کر لیا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح کی تاریکی میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، جب نماز کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا۔ ابن ملجم نے آپ کے سر مبارک پر زہر آلودہ تلوار کا وار کیا۔ آپ کے سر سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم، پھر آپ نے سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا اور اسی خاک میں واپس پلٹا دیں گے، پھر اسی خاک میں تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روز بستر بیماری پر بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا انہیں، جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ اس سخت عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان سے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بے رغبتی ہی کیوں نہ کرتے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر نہ رونا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنیفہ سے فرمایا میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت فرمائی ہے کیا تم نے بھی اسے سن کر محفوظ کر لیا؟ میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ بلکہ اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہانا، یہ کہتے نہ پھرنا کہ ہم امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں۔
تو ہم ان کا انتقام لیں گے، سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ اے میرے پیارے بیٹے حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو اس قاتل کو بھی ایک ہی وار سے ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک ہی وار ہونا چاہیے، اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں۔ دوستوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اگر مجھ سے جانے یا انجانے میں اس نازک موضوع پر کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو گئی ہو۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرمانا، آمین یا ارحم الراحمین۔